السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جعفر آباد اور صحبت پور سے رکن قومی اسمبلی رہنما تحریک انصاف میر خان محمد خان جمالی نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے جعفر آباد سے متعلق انہیں اطلاع نہیں دی گئی۔ میں اس حلقے سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہوں۔ مجھے اس لیے مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ میں وزیر اعظم کے سامنے صوبائی حکومت کی مایوس کن کارکردگی سے متعلق کھل کر بات کرتا ہوں، جو بلوچستان کے صوبائی حکومت کو ناگوار گزرتی ہے۔ جعفر آباد اور صحبت پور اضلاع کو تباہ کرنے کی ذمہ داری محکمہ اریگیشن پر عائد ہوتی ہے۔ جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ لیار میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اے بلوچستان کی جانب سے فراہم کردہ امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کرنے کے بجائے منظور نظر افراد کو دیے جا رہے ہیں جو سڑک کنارے پناہ لیے غریب متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپیل کی کہ وہ امدادی سامان بلوچستان حکومت کو دینے کے بجائے آرمی کے ذریعے سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں، کیونکہ صوبائی حکومت سے متاثرین کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ رکن قومی اسمبلی میر خان محمد خان جمالی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ محکمہ اریگیشن کے ذمہ دار افسران کے خلاف تحقیقات بھی عمل میں لائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نصیر آباد ڈویژن کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے لیے سکھر پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس قائم مقام گورنر میر جان محمد جمالی اور چیف سیکرٹری عبدالعزیز عقیلی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور دیگر بذریعہ ہیلی کاپٹر جعفر آباد روانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے۔ سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے عوام کی مدد کے لیے آزاد جموں کشمیر میدان میں آ گئی۔ لبیک فاؤنڈیشن پاکستان اور کشمیر ارفن ریلیف فنڈ کی جانب سے نصیر آباد کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کے لیے 10,000 خاندانوں کے لیے راشن لے کر پہنچ گئے۔ اس سلسلے میں ڈیرہ مراد جمالی میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں آزاد جموں و کشمیر وفاقی وزیر اشرف زکوٰۃ جیل خانہ جات پیر سید مظہر سعید شاہ بریگیڈیئر مرتضیٰ چیئرمین کوٹ چودھری اختر ایف سی 72 ونگ کے کرنل کمانڈر احمد خان میجر شاہد سمیت دیگر آفیسران موجود تھے۔ تقریب میں 2,000 خاندانوں میں راشن، کمبل سمیت دیگر ضروری سامان تقسیم کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد جموں و کشمیر وفاقی وزیر اشرف زکوٰۃ جیل خانہ جات پیر سید مظہر سعید شاہ کوٹ چودھری اختر نے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کے کام آئے بے گھر ہونے والے بھائیوں کی مدد کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ چند دنوں کا راشن دے کر ہم کوئی کمال نہیں کر رہے بلکہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ آرمی کے جوانوں نے اپنی کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ آج ان متاثرین میں راشن اور دیگر اشیاء تقسیم کر رہے ہیں۔ مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں ہم روزانہ کی بنیاد پر 1,000 خاندانوں میں راشن تقسیم کریں گے۔ ہم نے 10,000 فیملیز میں راشن تقسیم کیے جن کے لیے ہم راشن اپنے ساتھ لائے ہیں۔ لاکھوں روپے کی ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ماہرین ڈاکٹر سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کریں گے۔ حکومت آزاد کشمیر بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جس طرح 2005 میں ملک سے عوام آزاد جموں و کشمیر کے بھائیوں کی مدد کے لیے آئی تھی، اسی جذبے کے ساتھ ہم بلوچستان کے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں۔ جتنا ہو سکا ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد، ایم پی اے عامر عنایت خان شاہانی اور ڈی پی او سید علی رضا کا سپر بند کے اسٹرکچر کے جائزے کے لیے خصوصی دورہ۔ سپر بند پر شدید بارشوں کی وجہ سے پڑنے والے کٹاؤ کی بھرائی کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ سپر بند مکمل طور پر محفوظ ہے۔ عوام الناس بند کو توڑنے جانے والے سوشل میڈیا کی افواہوں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ اس وقت 5.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متعلقہ ادارے ہم وقت چوکنا ہیں۔ توقع ہے کہ 2 دن تک سیلاب ممکنہ خدشات میں کمی آئے گی۔ تمام تر
انتظامی امور کی بذات خود کھڑی نگرانی کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ رواں سال سپر بند کی مزید مرمت اور پختگی کے لیے 12 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تمام حفاظتی اور احتیاطی اقدامات مکمل ہیں۔ عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ سیلابی علاقوں اور سپر بند پر سیر و تفریح کے لیے ہرگز نہ آیا جائے، بصورت دیگر متعلقہ افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا ڈی پی او بکھر سید علی رضا کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق سیلابی پانی بستیوں میں داخل، دریائے سندھ کے کنارے آباد بستی موہانا اور کوندرا والی میں پانی داخل ہو گیا۔ بستی موہانا میں 30 گھرانوں کے افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے تھے۔ بروقت ریسکیو آپریشن شروع کر کے بچوں، خواتین سمیت 85 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران مقامات سے بھیڑ بکریاں بھی محفوظ مقامات پر منتقل کی گئیں۔ پھنسے ہوئے افراد میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے۔ واضح رہے کہ ڈپٹی کمشنر نے بکھر کو آج کے سیلابی ریلے سے محفوظ قرار دیا تھا۔ مذکورہ بستیوں میں سیلابی پانی کے داخلے نے ضلعی انتظامیہ کے اعداد و شمار کو غلط ثابت کر دیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں 7 لاکھ کیوسک کے متوقع ریلے سے کچے میں بھی شدید نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ ریسکیو 1122 کے جوان جھنگ میں خدمت کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسنین کی ہدایت پر لیا میں فلڈ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پہنچ گئے اور لیا میں فلڈ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود نے مسافروں کے لیے پیغام جاری کیا ہے کہ ہمیں آپ کا تحفظ عزیز ہے، اس لیے سفر شروع کرنے سے پہلے تمام لوگ موٹر وے پولیس کی ٹریول ایڈوائزری سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس باب پر ڈپٹی انسپکٹر جنرل سینٹرل 2 زون شاہد جاوید نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ملک بھر میں کافی زمینی راستے بند ہیں۔ اس موقع پر عازم سفر ہوتے ہوئے موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 سے استفادہ حاصل کریں۔ سیکٹر کمانڈر M4 SP جاوید اقبال چدر نے کہا، آدھے ملک میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ عوام غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور سفر ناگزیر ہونے کی صورت میں موٹر وے پولیس ہم سفر ایپ سے رجوع کریں۔ موٹر وے پولیس ٹریول ایڈوائزری ہر لمحے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور راستوں کی بندش یا کھلنے کی اطلاعات ہر لمحہ عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، موٹر وے پولیس ہر طرح سے عوام کے محفوظ سفر کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیشریز ضلع جھنگ کی زیر قیادت چھاپہ مار کر غیر قانونی مچھلی اور بچہ مچھلی کا شکار کرنے اور بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2500 ملی مچھلی کا بچہ واپس دریاؤں میں چھوڑ دیا گیا اور اس غیر قانونی کام میں ملوث افراد کے خلاف FIR اور مقدمات درج کر دیے گئے۔ اس ضمن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیشریز ضلع جھنگ سید عبدالرحمان نے کسی قسم کی رعایت نہ کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ ڈائریکٹر جنرل فیشریز پنجاب لاہور اور ڈائریکٹر فیشریز ایکوا پنجاب نے واضح احکامات جاری کیے ہیں کہ محکمہ فیشریز پنجاب دریاؤں میں بچہ اپنی ہیچریوں میں پیدا کر کے چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ یہ چور شکاری دریاؤں سے بچہ مچھلی پکڑ کر محکمے کا بہت نقصان کر رہے ہیں، اس لیے یہ چور شکاری کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔